میرے 2 بچے ہیں، ایک 14 سال کا ہے، لڑکی 11 سال، ابھی تک میں نے عقیقہ نہیں کیا، 5-10 سال اور صبر کرو، بعد میں مسئلہ پوچھنا ہے۔ جب کرنا ہی نہیں تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرو تو اب بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم مکان بنائیں تو ختم قرآن کروائیں، بالکل ضروری نہیں ہے، تم خود گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا، لوگوں سے کرایہ پر نہ پڑھواؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے والد جو ہے مائکرو فنانس بینکوں سے سود پہ پیسے لیتا ہے تقریباً 13 سال سے۔ میرا بیٹا تقریباً 12 سال سے میرے والد کے پاس پرورش پا رہا ہے، حفظ بھی کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ کیا کرے؟ سود وہ کھاتا ہے، تمہارا بیٹا تو نہیں کھاتا۔ تمہارا بیٹا رہے، پڑھتا رہے، قرآن یاد کرے۔ میں نے والد صاحب کو عمرے کا طواف ویل چیئر پہ کرایا، صفا بھی کرائی، تو آپ کا ہو گیا الحمدللہ، آپ نے اپنی نیت بھی ساتھ کی تھی تو ہو گیا۔ اصل میں یہ ایک بڑا باریک مسئلہ ہے جو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ مسئلہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کرائے پر کندھے پہ اٹھا کے طواف کرائے تو کیا اس کا ہوگا؟ اور نے کہا نہیں، اس کا نہیں ہوگا۔ باقی ویل چیئر بھی تو آپ پیسے نہیں لے رہے، آپ کے باپ ہیں، اور اپنی نیت بھی کی ہے، ان کی بھی ہے، انشاءاللہ دونوں کا ہو جائے گا۔ ہمارے بینک پسماندہ ضلعوں میں مائکرو فنانس بینک قرضہ دیتے ہیں 50,000، سال کے بعد 65,000، بالکل سود ہے، خالص حرام ہے۔ بہرحال اگر وہ کہتے ہیں کوئی مجھے رشتہ دے گا تو میں بہن کا رشتہ دوں گا، یہ ناجائز بات ہے۔ وٹا سٹا نہ کرو، بہن کا رشتہ کرو فوراً۔ کہتے تھے کہ میاں بیوی اگر مباشرت کرتے ہوئے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا یا ماشاء اللہ کہ کوئی عرض نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ کے ساتھ تصویر بنا سکتے ہو، لوگوں کے ساتھ نہیں۔ اپنی بیوی کو دکھاؤں گا تو کسی لڑکی کے ساتھ بنا کے اس کو دکھاؤ نا، تاکہ وہ خوش بھی ہو اور تیرا جنازہ بھی نکالے۔ اللہ کے بندے کیا دکھاؤ گے تم جناب؟ میں کعبے کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کو پتہ ہے کہ یہ نہیں کیا ہوگا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایسی بری رسمیں آ گئی ہیں کہ پورا حرم ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے نعوذ باللہ اسٹیڈیو بنا ہوا، ہر بندے کے ہاتھ میں فوٹو، ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ، لڑکی لڑکے مرد عورت سب کے ہاتھ میں کیمرہ۔ کہتے ہیں ہمارے قافلے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ عصر کی نماز حرم میں نہیں پڑھتے کہ حنفی مسلک میں وقت نہیں ہوا۔ فتویٰ یہی ہے کہ حنفی مسلک میں حرم کی نماز نہ چھوڑو، پڑھ لو اور محروم ہو جاؤ گے۔ شرعاً کوئی بندہ شریعت کو نہ مانے، بالکل ایسے بندے سے بائیکاٹ کریں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم بستری کرنے کے بعد میاں بیوی دونوں ایک حمام میں کھڑے ہو کے غسل کر سکتے ہیں، پہلے مل سکتے ہیں، غسل نہیں کر سکتے؟ نہیں، عقل خراب ہو گیا ہے یا ویسے تماشا بنا؟ وہ پہلے ملے ہوئے ہو اس وقت تو جائز تھا، آپ کٹھے کھڑے غسل کر رہے ہو تو کیا ہو گیا ہے؟ جو پہلے دیکھ چکے ہو غسل خانے میں بھی وہی دیکھو گے، اور کوئی نئی چیز تو نہیں آ جائے گی۔ حرم شریف میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں۔ میاں بیوی اگر جماع کریں اور پانی نہ نکلے دونوں کا، غسل دونوں پر ہوگا۔ اذا التقى الخطان بالخطان وجب الغسل، جب دونوں شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہے، پانی نکلے یا نہ نکلے۔ نفلی طواف ہو یا کوئی طواف، ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ضروری ہے۔ چاچے چاچی مامے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صرف باپ کا دادا نانا ان کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ بد نظری کا علاج یہی ہے، سورۃ النون کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کیا کرو۔
حجر اسود کے علاوہ بیت اللہ کے اور کسی حصے کو چومنا جائز نہیں ہے۔ مکروہ وقت میں حتیم میں بھی نفل نہ پڑھیں۔ اگر ایک طواف کر لیا، 2 رکعت مقام ابراہیم پہ ادا کی، پھر دوسرا پھر حجر اسود پہ آ کے دوبارہ نیت کرے گا دوسرے طواف کی۔ حضور کا سایہ تھا، بالکل تھا۔ اہل سنت زواری پہ جا سکتے ہیں، زواری پہ شیعہ جاتے ہیں، اہل سنت کا کیا کام؟ جمع بین الصلاتین مزدلفہ میں تو سب کے نزدیک لاتے تھے۔ اگر فرض نماز میں عورت آ کے کھڑی ہو جائے، اگر تیرے ساتھ صف میں برابر کھڑی ہے تو تیری نماز نہیں ہوگی، یا تیرے آگے کھڑی ہے پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔